अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जुनैद की आंख खुली तो उसने अपने बराबर वाली चारपाई पर नज़र डाली। खाली चारपाई उसका मुंह चढ़ा रही थी। वो उठकर देखना चाहता था कि निदा इस वक्त उठकर कहाँ चली गई। वो चंद दिन से नोट कर रहा था कि रात में निदा अक्सर कुछ वक्त के लिए चारपाई से गायब हो जाती है। सुबह होने पर वो घर में होती। इस बारे में उसने जब भी निदा से पूछा था तो वो हर बार हंसकर टाल जाती थी। 2 रोज़ पहले उसे जुनैद के ज़ोर देने पर उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो गया है। मैं भला रात में कहाँ जा सकती हूँ? अगर मैं अपनी चारपाई से उठती भी हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम तक जाती हूँ। मेरे साथ ये क्यों होता है? जब भी मैं कुछ वक्त के लिए नींद से बेदार होता हूँ तुम चारपाई पर नहीं होती। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें ख्वाब आता होगा। निदा ने कहा, ख्वाब से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अक्सर ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब मुसलसल कितने दिन नजर आता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ ही हो रहा होगा। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये कहकर वो चुप हो गया। जुनैद उस वक्त खामोश ज़रूर था, मगर दिल में उसने तहिया कर लिया कि वो ये राज मालूम करके रहेगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। जुनैद का गांव रहीमपुर से 1 मील दूरी पहाड़ी सिलसिले में था। शहर जाने वालों को उन्हीं पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच में से गुजरना पड़ता था। अभी तक पुख्ता सड़क नहीं बनी थी। हर तरफ से कच्चा रास्ता था जिस पर बैलगाड़ियों के ज़रिए सफ़र करना पड़ता। जुनैद और निदा की शादी को 1 साल हो चुका था। अभी उनकी कोई औलाद भी न थी। जुनैद को बच्चों की बहुत चाहत थी, इसलिए वो चाह रहा था कि उनकी भी औलाद हो ताकि वो बच्चों को खिला सके। निदा जब मैके जाने लगी तो जुनैद ने ताहीर की कि वो किसी अच्छी डॉक्टरनी को दिखाए और उससे पूछे कि हम अभी तक औलाद से महरूम क्यों हैं। निदा मैके 1 हफ्ते रही थी। उस दौरान उसने लेडी डॉक्टरनी को दिखाया। उसने कोई दवा तजवीज़ करके खाने को लिख दी तो 1 महीने के बाद उसे डॉक्टरनी के पास आना था। पूरा महीना वो मैके में नहीं रुक सकती थी क्योंकि वो 1 हफ्ते का कहकर आई थी। उनके गांव से बशीर बैलगाड़ी से गांव के लोगों को शहर छोड़ने और शहर से गांव जाने वालों को लेकर शाम को आता था। निदा जिस दिन बैलगाड़ी में गांव आ रही थी, अचानक बादल आए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हर तरफ तेज़ हवाएं चलने लगी। बैलों ने घबराकर तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया था। अचानक बैलगाड़ी के पहियों में एक बड़ा सा पत्थर आने की वजह से बैलगाड़ी उलट गई और मुसाफिर गाड़ी से गिर गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुसाफिर तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटा गुजरने पर तूफान थम गया और हल्की हल्की बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया था। तब मुसाफिरों को ढूंढकर बैलगाड़ी पर सवार कर लिया गया। निदा का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ निकल गई। खूब तलाश करने पर निदा नहीं मिल सकी थी। बशीर अभी कुछ देर उसका इंतज़ार करना चाहता, लेकिन मुसाफिरों के शोर मचाने पर उसे दोबारा से सफ़र शुरू करना पड़ा। तूफान आ जाने पर मुसाफिर बौखला गए और जल्द से जल्द अपने घरों को जाना चाहते थे। रात गए तक निदा घर नहीं पहुंची। जुनैद परेशान था कि वह घर क्यों नहीं पहुंची। जब वो बशीर के पास गया तो असल हकीकत का उससे इल्म हो जाने पर वो काफ़ी परेशान हो गया। वो निदा को तलाश करने अकेले ही चल पड़ा। हर तरफ तारीकी का राज था, फिर भी वो लालटेन की रोशनी में निदा को बशीर के बताए हुए पते पर ढूंढ रहा था, मगर निदा का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। रात की तारीकी में आगे बढ़ना नुकसानदेह था क्योंकि आगे होनहार दरिंदे घूम रहे थे। वो उनका शिकार बन सकता था, इसलिए वो वापस पलट आया और निदा की तलाश का काम अगले दिन पर उसने रख दिया। दूसरे ही दिन सुबह ही सुबह निदा की तलाश शुरू हुई। गांव के लोग जंगल के अंदर भी चले गए। वो ना मिलना थी और ना ही उनको मिल सकी। सब ने ही तसव्वुर कर लिया कि शायद वो भटक के जंगल में चली गई थी और किसी जानवर ने उसे चीर फाड़ कर खा लिया है, वरना अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर मिल जाती। जुनैद भी सब्र करके बैठ गया था। इस बात को 3 माह गुजर जाने पर जुनैद को कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे निदा को किसी जानवर ने नहीं खाया। वो ज़रूर ज़िंदा होगी, कभी न कभी ज़रूर मिलेगी।
اس نے ایک دن سنا فروش کے گاؤں مختار کوٹ میں عورت جنگل سے ملی ہے جو گمسم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی اور اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی، پوری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بوکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن مانس بڑی تعداد میں موجود ہوتے تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے، ان کو پالتے ہیں، ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ غرض طرح طرح کی قیاس رائیاں پھیل چکی تھیں۔ جنید کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار کوٹ جا کر اس سے معلوم ہوا کہ اس عورت کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کروایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگنا چاہتی تھی، بڑی مشکل سے گاؤں والوں کے قابو میں آئی تھی۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں سے شک اس طرح ہوا کہ وہ ان کو چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصوں کو کپڑوں کی بجائے درختوں کے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کیا۔ ہسپتال کے کمرے میں جیسے ہی جنید کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ندا تھی۔ ندا کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی۔ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی جو اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے؟ ڈاکٹروں نے جنید کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو چکی ہے، جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں واپس آئے گی۔ ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا تھا، 15 دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آئی تھی، مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی سی دکھائی دینے لگی۔ اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہ دیتی تھی۔ جنید چارپائی سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گھر کے باہر کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی اس کو آواز سنائی دی، لیکن وہ ایسے بن گیا جیسے کہ سو رہا ہے۔ ندا کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ کے وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ بھاگ کر طے کیا ہے، جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ جنید نے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا۔ دوسری رات جنید نے باہر کے دروازے پر تالا ڈال کر چابی اپنے تکیے کے نیچے چھپا دی۔ جنید نے بظاہر ندا کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن وہ اصل میں جاگ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر جانے پر ندا اٹھی اور باہر جا کر واپس آئی۔ اس نے دروازے پر پڑا تالا دیکھ لیا، اس لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ناکامی پر ندا چارپائی پر لیٹ گئی، لیکن وہ بددستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی۔ اسی طرح بھی اسے قرار نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر آئی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے وہ جنید کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنا چاہ رہی تھی کہ جنید کی آنکھیں بند کیے بولا، ندا رات بہت ہو گئی، اب سو جاؤ۔ جنید کو جاگتا پا کر وہ جلدی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اسے بھی نیند آ گئی، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی تو وہ ندا کی چارپائی پر ضرور نظر ڈالا کرتا۔ اس کی جب بھی ندا پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پاتا۔ صبح بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ ندا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رات بھر سو نہ سکی۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ وہ پوری رات چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح بیدار ہونے پر ندا خفا ہوتے بولی، جنید تم دروازے پر تالا کیوں ڈالتے ہو؟ بس ایسے ہی، لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ جنید نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں۔ میں بھی تم کو کھونا نہیں چاہتا، پھر یہ بے اعتباری کیسی؟ 2 دن سے تالا کیوں لگا رہے ہو؟ ندا نے کہا، ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اس لیے تالا لگاتا ہوں کہ کہیں چور گھر میں نہ گھس جائے۔ جنید نے بات بنائی، چور دیوار پھلانگ کر بھی تو آ سکتے ہیں، اس لیے تالا لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلائیں۔ جنید نے جواب دیا، ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے؟ ندا نے کہا، جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جنید نے جواب دیا۔ ندا سے جب کچھ بات وہاں نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی۔
ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا، بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی۔ دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھدا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھود کر گڑھا بنا دیا ہو۔ گڑھا بہت ہی گہرا تھا، گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کھودنے کی۔ جانور گاؤں کا رخ نہیں کرتے، غلطی سے کوئی جانور ادھر بھی آ نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا۔ کہیں کسی چور نے حرکت نہ کی ہو۔ جنید نے خود کلامی کی۔ گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سوراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے۔ گاؤں کے تمام ہی مکان کچے تھے، اس لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرچ کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سوراخ بنا لیتے کہ وہ آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنید کے گھر کی دیوار کے نیچے سے مٹی کھود کر گڑھا بنایا گیا اور گڑھے سے سیدھا راستہ صحن میں نکلتا تھا۔ چوروں کو خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر گیا اور پھوڑا اٹھا کر لے آیا۔ گھڑے کے اوپر مٹی دوبارہ ڈالی اور زمین کو اس نے مہوار کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا۔ دن بھر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھڑے والی جگہ کو دیکھا، وہ ابھی تک ہموار تھی، اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ وہ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالا لگانا نہیں بھولا۔ چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ رات کو کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ جنید نے آنکھ کھولتے ہی ندا کی چارپائی پر نظر ڈالی تو خالی چارپائی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر ندا کمرے میں نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ صحن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صحن میں کوئی کالی شے دکھائی دی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا۔ صحن میں جو اسے منظر دکھائی دیا تھا وہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ندا صحن میں نیم مریا حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچھ اس کے بدن پر اپنی زبان پھیر رہا تھا کہ جیسے اسے تسکین مل رہی ہو۔ ندا ریچھ سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں ندا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس عمل پر بہت ہی مسرور سی ہو رہی تھی۔ جنید سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا۔ یہ ضرور اس ریچھ کی حرکت تھی۔ اس نے گھر میں گھسنے کے لیے یہ مٹی اس نے ہی کھودی تھی۔ کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کی حرکت پر جنید کو بے حد غصہ آیا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس ریچھ پر حملہ کر کے اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ وہ ریچھ کو مارنے کے لیے کلہاڑی ڈھونڈنے لگا۔ جلد بازی میں وہ کسی چیز سے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا تھا۔ وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلہاڑی پر پڑی۔ جنید نے کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور صحن کی طرف لپکا۔ صحن میں ریچھ موجود نہیں تھا۔ ندا کپڑے پہن چکی تھی۔ وہ تالا کھول کر دروازے سے باہر گیا۔ وہ ہر صورت میں اس ریچھ کو کلہاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ باہر ریچھ کا دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ جنید ریچھ کی تلاش میں ناکامی پر واپس گھر لوٹ آیا۔ ندا بری طرح سے خوف زدہ اور سہمی ہوئی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ جنید کو غصے میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ جنید نے صحن کا منظر دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ سخت غصے میں ہے۔ ندا، یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس ریچھ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے کہ میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ ندا نے جنید کو بتایا، راتوں میں بھی اٹھ کر تم اس ریچھ کے پاس چلی جاتی ہو؟ بولو، یہ سچ ہے کیا؟ جنید نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئیں۔ جنید صاحب تو غصے میں تھے۔ ندا دل ہی دل میں بری طرح سے خوف زدہ تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں اسے ہلاک نہ کر دے، اس لیے ندا نے سب کچھ چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ندا، آج میں بہت غصے میں ہوں، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ بتاؤ کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی، تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیتی کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس دن میں بھٹک کر جنگل میں جا نکلی۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر چلتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بالآخر طوفان سے بچنے کے لیے مجھے ایک جگہ مل گئی۔ پہاڑیوں کے اندر ایک غار تھا۔ میں اس غار کے اندر داخل ہوئی۔ غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن سی محسوس کر رہی تھی۔ طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچھ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دم ہوش ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی سے غار سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ میں دم سادے زمین پر پڑ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائے۔ میرے زمین پر لیٹنے پر وہ تیزی سے میری طرف لپٹا اور مجھے سونگھنے لگا۔ میں اپنے خوف پر قابو نہیں پا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا تھا۔ ریچھ نے میرے جسم پر زبان پھیرنا شروع کی۔ نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی کہ میرا خوف جاتا رہا اور میں نے کانپنا بند کر دیا۔ میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیتی۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ تمام پھل کھا لیے اور ریچھ گھر میں نہیں تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں باہر جیسے آئی، مجھے ریچھ نظر آیا اور گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر ریچھ ایسے بڑھا جیسے کہ مجھے پنجے مارے گا۔ پیاس لگی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے میں بولی۔ میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی۔ آگے چل دیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کچھ دور چلنے پر مجھے ایک نہر نظر آئی۔ میں نے اپنی خوب پیاس بجھائی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چلوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار میں داخل ہونے پر وہ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ میں جتنے بھی دن غار میں تھی، ریچھ نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے کر آتا۔ اس میں بڑی عادت تھی کہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا، میں بے ہوش سی ہو جاتی اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہوئی کہ رات اس کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی۔ میرا اس کی لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل ہی مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد تھا کہ رات ہونے پر میرے پاس آئے گا اور آتے ہی میرے جسم پر اپنی زبان پھیرے گا۔ میں بے ہوش سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی خاص یاد نہیں رہتا تھا۔ ساری رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے میں بے فکری سے وہ غار سے دور چلا جاتا اور میں اس کے غار کے باہر ہونے کا فائدہ نہ اٹھا رہی تھی۔ میں فائدہ اٹھاتی بھی تو کیسے؟ مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں کہاں پر رہتی ہوں اور میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ صرف اتنا یاد تھا کہ رات کو ریچھ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے چھٹے ہوئے تھے، میرے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ مجھے پکڑنے لگ گئے۔ میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر میرا علاج شروع ہوا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت واپس لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی عادت تھی، وہ رات میں بے چین ہو جاتی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے ہوش سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی۔ وہ مجھ پر جھک گیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا کہ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا۔ میں رات میں کہاں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا۔ ریچھ نے جب یہ دیکھا میں درخت کے نیچے نہیں تھی تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے ہوش سی ہو گئی، چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں پر ریچھ میرا منتظر تھا
और फिर उसने वही अमल शुरू किया जो वो गार में कर रहा था। अगर तुम ना देखते तो फिर ये अमल घर के सहन में जारी रहता, मगर तुमने देख लिया और रीछ सहन से भाग गया। मैंने पेश इमाम साहब से बात करता हूँ, जुनैद ने सोचते हुए कहा, और एक बार फिर बाहर गया। थोड़े से दीवार की ज़मीन को मिट्टी डालकर हमवार करके आया। उसे यह खदशा लगा हुआ था कि रीछ दोबारा फिर आ सकता है। सारी रात उसकी आंख न लगी। पेश इमाम साहब 9 बजे से 12 बजे तक मस्जिद के बराबर मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दिया करते थे। जुनैद मदरसे में जाकर उनसे मिला और पूरी बात उनके गोशगुजार की। इस बात को सुनकर पेश इमाम साहब सोच में पड़ गए। उसी दौरान वो कुछ पढ़ते भी रहे। थोड़ी देर तक उनकी यही हालत रही। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की। पेश इमाम साहब ने आंखें खोलकर जुनैद को देखा। जुनैद वो इंतहाई हबीस किस्म का जिन है, इसलिए उनके कबीले के जिन्नों ने इसकी जादुई ताकत छीनकर रीछ की शक्ल में उसे जंगल में फेंका हुआ है। जंगल में जो औरत आए वो अपनी चमकती आंखों को इस्तेमाल करके उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है। उस औरत को कभी याद नहीं रहता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। पेश इमाम साहब जब उनके कबीले के जिन्नों ने उसकी जादुई ताकत ख़त्म की तो फिर वो कैसे औरत की याददाश्त को भुला देता है। हाँ, ये बात ऐसे है जैसे उम्र कैद के मुलजिम को कैद किया जाए, लेकिन उसे जेल में चलने फिरने, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात की इजाज़त हो। इसी तरह जिन्नात के कबीले ने उस जिन की जादुई ताकत ज़रूर ख़त्म की, मगर थोड़ी बहुत जादुई ताकत उसको दी ताकि वो अपना दिफा कर सके। उसने जंगल में शराफत की ज़िंदगी मुकर्रर मुद्दत तक गुजारी तो फिर उसे माफ़ी मिल सकती है। पेश इमाम ने बताया, उसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। उसका एक ही हल है कि मैं तुम्हें पानी पड़कर बोतल में दूंगा। वो पानी किसी तरह उस रीछ के सर पर डाल दो। वो पानी जैसे ही रीछ के सर पर पड़ेगा उसके जहन से निदा की सूरत मिट जाएगी। निदा के सामने आ जाने पर भी वो उसके नज़दीक नहीं आएगा। ये किस तरह से होगा? वो मुझे दूर से ही देखकर भाग जाएगा। उसका आसान हल ये है कि तुम्हें निदा को एतमाद में लेना होगा। वो 1-2 दिन छोड़कर फिर तुम्हारे घर के सहन में आएगा। तुम छत के ऊपर किनारे पर जाकर बैठ जाना और निदा उसे छत के किनारे के नीचे ले आए। वो जैसे ही मतलूबा जगह पर आए तुम ऊपर से पानी डाल देना। मजबूरी ये कि निदा उसे देखकर बेहुद सी हो जाती है। जुनैद ने इमाम मस्जिद को बताया, वो उसकी शैतानी मकनातीसी आंखों के सबब ऐसा होता है। मैं निदा के लिए चंद तावीज़ दूंगा। वो तुम्हें रोज़ाना एक एक तावीज़ उसे पिलाना होगा। उनके पीने से उसकी मकनातीसी आंखों का निदा पर कोई असर नहीं होगा। पेश इमाम साहब से पानी की दम की हुई बोतल और तावीज़ लेकर आया। अच्छा हुआ कि रीछ के पास ज़्यादा शैतानी ताकत नहीं, वरना न जाने क्या हो जाता। पेश इमाम साहब छोटी नोयत के काम करते। किसी पर आसेब या जिन्नात का साया हो जाने पर इलाज के लिए वो अपने उस्ताद जमन साई के पास शहर भेजा करते और वो ऐसे कामों के माहिर थे। घर आकर जुनैद ने निदा को इत्माद में लेकर समझाया कि उसे क्या करना है। पहला तावीज़ पी लेने से वो रात भर सुकून की नींद सोई, जबकि जुनैद छत पर पहरा देता रहा। पहली और दूसरी रात ऐसे गुजरी कि रीछ जैसे हो ही ना। तीसरी रात वो सहन में आ गया। उसके आते ही निदा कमरे में सोती हुई चारपाई से उठ खड़ी हुई। निदा को सहन में आता देखकर एक लम्हे को जुनैद को महसूस हुआ कि वो रीछ के सामने राज ना खोल दे, मगर ऐसा ना हुआ। वो तेज़ी से रीछ की जानब बढ़ी ज़रूर थी, मगर मुख्तात अंदाज में वैसे ही पीछे पलटने लगी। उसको पीछे हटता देखकर वो उसकी जानब बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो रीछ को मतलूबा जगह पर ले आई। जुनैद पहले ही तैयार था। उसने बगैर किसी ताहीर के बोतल का पानी रीछ के सर पर उंडेल दिया। पानी का गिरना था कि रीछ जलाल में आया। उसे जलाल में देखकर निदा कमरे में भाग गई। रीछ भी कमरे में जाना चाहता था। वो जिस तेज़ी से कमरे की तरफ लिपटा था उतनी तेज़ी से पीछे की तरफ आया। रीछ के अंदर जाता देखकर जुनैद के एक लम्हे को हाथ पांव ज़रूर भूले थे और वो तसव्वुर में रीछ को निदा पर हमला करता देख रहा था, लेकिन ऐसा न हुआ। रीछ उस गर्ज से सहन में नमूदार हुआ। वहीं से वो वापस भाग गया। रीछ के जाने पर निदा ने और जुनैद ने सुकून का सांस लिया। कमरे में निदा बड़ी तरह से खौफज़दा थी। जिस तरह रीछ उसकी जानिब बढ़ा था, ऐसा लगा कि उस पर हमला करेगा। जुनैद छत से नीचे उतरकर निदा का खौफ दूर करने लगा और उसे तसल्लियाँ देने लगा। यकीन दहानी कराई कि अब वो रीछ दोबारा नहीं आएगा। उसने एक बार फिर गड़े को घोड़े से बराबर किया और कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाकर सो गया। सुबह होने पर उसने पेश इमाम साहब को तमाम तफसीलात से आगाह किया।
تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بے فکر ہو جاؤ، اب وہ ریچھ دوبارہ تمہارے گھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ پڑے ہوئے پانی کے اثر سے اس گاؤں کا راستہ بھول جائے گا۔ میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں، اسی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا، ہر بلا سے تم لوگ محفوظ رہو گے۔ پیش امام نے ایک بوتل جنید کے ہاتھوں میں تھمائی۔ جنید نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا۔ اب ایک مدت گزر گئی ہے، ابھی جنید نے اس ریچھ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ جنید اور ندا اب ایک بچے کے ماں باپ بن گئے ہیں۔